آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں، اسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں کہ تجھ کو صبح قیامت سے پیشتر دیکھوں۔ اسے چراغ کی لو چبھ رہی ہے آنکھوں میں، تمام شہر ہو روشن تو اپنا گھر دیکھوں۔ مجھے خود اپنی طبیعت پہ اعتماد نہیں، خدا کرے کہ تجھے اب نہ عمر بھر دیکھوں۔ صدائے غول بیاباں نہ ہو یہ آوازہ، میرا وجود ہے پتھر جو لوٹ کر دیکھوں۔ نظر عذاب ہے پاؤں میں ہو اگر زنجیر، فضا کے رنگ کو دیکھوں کہ بالوں پر دیکھوں۔ جدا سہی میری منزل بچھڑ نہیں سکتا، میں کس طرح تجھے اوروں کا ہم سفر دیکھوں۔ وہ لب فراز اگر کر سکیں مسیحائی، بقول درد میں سو سو طرح سے مر دیکھوں۔ اسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں کہ تجھ کو صبح قیامت سے پیشتر دیکھوں۔ انتظار کا یہ عالم ہے کہ دن تو خیر جیسے کٹتا ہے سو کٹتا ہے، راتوں کو تارے شمار کر کر کے میں وقت کاٹ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ تب تک مجھے انتظار کرنا ہے جب تک کہ قیامت کی صبح نہ ہو جائے، جب تک قیامت نہ آ جائے۔ قیامت کی صبح تک مجھے تمہارا انتظار کرنا، تمہیں تو آنا ہی ہوگا، چاہے تم جہاں بھی ہو، چاہے جس حال میں ہو۔ اسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں، اسی خیال میں مجھے اب زندگی گزارنی ہے کہ میں تارے شمار کرتا ہوا ساری راتیں میں گزار دوں، یہاں تک کہ صبح قیامت آ جائے، قیامت کی صبح آ جائے۔ وہ آپ نے سنا نا ساحل کا مشہور شعر کہ ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے قیامت ہو اور تو آئے۔ اسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں کہ تجھ کو صبح قیامت سے پیشتر دیکھوں۔ اسے چراغ کی لو چبھ رہی ہے آنکھوں میں، تمام شہر ہو روشن تو اپنا گھر دیکھوں۔ تمام شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، صرف میرے گھر میں ایک چراغ روشن ہے۔ تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو بھئی کہیں روشنی نہیں ہے لیکن میرے پاس روشنی ہے، میرے ہی ایک چراغ روشن ہے۔ لیکن وہ اس چراغ کی روشنی مجھے چبھ رہی ہے، مجھے بہت گراں گزر رہی ہے کہ یہ چراغ بھی گل ہو جائے تو بہتر ہے، یا پھر سارا شہر روشن ہو جائے۔ جب تک سارا شہر روشن نہیں ہو جاتا، ہمارے یہاں چراغ جلنے، میرا گھر روشن رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ روشن تبھی میرا گھر ہو جب سارا شہر روشن ہو جائے۔ اسے چراغ کی لو چبھ رہی ہے آنکھوں، میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے اس کی لو، تمام شہر ہو روشن تو اپنا گھر دیکھوں۔ مجھے خود اپنی طبیعت پہ اعتماد نہیں، خدا کرے کہ تجھے اب نہ عمر بھر دیکھوں۔ بھئی ٹھیک ہے، اب ترک تعلق تو ہو چکا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں اپنی طبیعت سے میں واقف ہوں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو ترک تعلق ہے یہ عمر بھر میں اسے نبھا پاؤں گا۔ تو بھئی بہتر صورت تو یہ ہے کہ خدا کرے کہ تجھے اپنا عمر بھر، اللہ کرے کہ تجھ پر اب میری عمر بھر نظر نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات ہو اور میں اپنی محبت کو استوار کر بیٹھوں، میں پھر سے اس کی تجدید کر دوں۔ میری طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو مجھے خود اپنی طبیعت پر اعتماد نہیں، خدا کرے کہ تجھے اب نہ عمر بھر دیکھوں۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ اب تجھے عمر بھر تیرا سامنا نہ ہو، تجھ سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ صدائے غول بیاباں ہو یہ آوازہ، صدائے غول بیاباں نہ ہو یہ آواز، کوئی آواز سی آ رہی ہے، کوئی آسیب کی سی آواز ہے۔ غول بیاباں، بیاباں میں گونجتی ہوئی آواز، جسے آپ بھوت پریت کی آواز کہہ سکتے ہیں، یا جسے آسیبی آواز آپ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ڈراؤنی آوازیں جو ہیں، صدائے غول بیاباں نہ ہو یہ آوازہ، کوئی آواز سی آ رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی شیطانی یا کسی آسیب کی آواز ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، چونکہ کوئی فرد وہاں موجود نہیں ہے، تو اس طرح کوئی غیبی آواز سی ہے یا کوئی ڈراؤنی آواز سی ہے۔ میرا وجود ہے پتھر اگر جو لوٹ کر دیکھ، لیکن میں اس جادوئی اثر میں ہوں، میں اس سحر انگیزی میں ہوں کہ اگر میں نے پلٹ کر دیکھا کہ ادھر کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے میں پتھر میں تبدیل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں پتھر کا ہو جاؤں۔ اس ڈر سے میں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آواز کون دے رہا ہے، تو میں خود کو اس طرح تسلی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے غول بیاباں کوئی آسیبی آواز ہو۔ صدائے غول بیاباں نہ ہو یہ آوازہ، میرا وجود ہے پتھر جو لوٹ کر دیکھوں۔ نظر عذاب ہے پاؤں میں ہو اگر زنجیر، فضا کے رنگ کو دیکھوں کہ بالوں پر دیکھوں۔ بھئی فضا بھی خوشنما ہو اور آپ کی نظر بھی صحت مند ہو تو بھی کیا کہنے، دونوں ایک دوسرے کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو نظر عذاب ہے، لیکن ایسے موقع پر یہی نظر ایک پرفضا ماحول کو بھی، یہ نظر عذاب ہے پاؤں میں اگر ہو جائے،
اگر میں آزاد نہیں ہوں، میرے پاؤں میں کوئی زنجیر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیڑی ہے میرے پاؤں میں، تو یہی نظر عذاب ہے میرے لیے۔ میں فضا کا کیا رنگ دیکھوں کہ میں بالوں پر دیکھوں؟ میں اپنے بالوں پر کے باوجود میں اڑ نہیں سکتا، میرے پاؤں میں زنجیر ہے۔ تو یہ جو فضا ہے، خوشگوار فضا جو ہے، یہ میرے کس کام کی ہے؟ یہ تو میرے لیے ایک عذاب ہے۔ تو نظر عذاب ہے پاؤں میں اگر ہو زنجیر ہے، اگر میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ خوشگوار فضا بھی میرے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ نظر عذاب ہے پاؤں میں ہو اگر زنجیر، فضا کے رنگ کو دیکھوں کہ بالوں پر دیکھوں، جدا سہی میری منزل بچھڑ نہیں سکتا، میں کس طرح تجھے اور ہم سفر دیکھوں۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن آگے جا کر کے اب بچھڑ جانا ہے۔ میری منزل کچھ اور ہے، تمہاری منزل کچھ اور ہے، لیکن میں چلتا جا رہا ہوں، میں اپنی منزل سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہوں، میری منزل حالانکہ کچھ اور ہے، صرف اس بنا پر کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں تم سے اگر جدا ہو گیا، تو تجھے کسی اور کا ہم سفر ہو جانا پڑے گا، تبھی تیری منزل آئے گی، میری منزل تو کہیں اور ہے۔ جدا سہی میری منزل بچھڑ نہیں سکتا، میں کس طرح تجھے اوروں کا ہم سفر دیکھوں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تجھے اوروں کا ہم سفر ہوتا ہو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ میری منزل الگ ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ میں کس طرح تجھے اوروں کا ہم سفر دیکھوں، وہ لب فراز اگر کر سکیں مسیحائی، بقول درد میں سو سو طرح سے مر دیکھوں۔ یہ خواجہ میر درد کا ایک مصرع ہے یہ، کہ میں سو طرح سے مر جاؤں۔ وہ لب فراز، اگر وہ محبوب کا لب مجھے چھو دے، مجھے مس کرے، وہ لب فراز اگر کر سکے مسیحائی، اگر وہ مسیحائی کا کام کر سکے، مسیحائی مطلب مردے کو زندہ کر دینا، اگر وہ لب اس سے میرے محبوب کے لب اگر مجھے چھو کر زندہ کر سکے، تو میں 100 بار مرنے کو تیار ہوں، 100 طریقوں سے مرنے کو تیار ہوں۔ بقول میر درد جو دوسرے شاعر ہیں، ان کے بقول میں 100 بار مرنے کو تیار ہوں۔ وہ لب فراز اگر کر سکے مسیحائی، بقول درد میں 100 طرح سے مر دیکھوں۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی تو اسے آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔